شادی میں جب لڑکی والے اپنی بیٹی کو رخصت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ لڑکی کو قرآن کے سائے میں رخصت کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا اس کی کوئی فضیلت ہے یا یہ کرنا ضروری ہے؟ اگر یہ نہ کریں تو کیا لڑکی آگے سکھ میں نہیں رہے گی؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں۔ فضل سبحان صاحب، قرآن کے سائے میں رخصت کرنا بچی کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بنیادی طور پر تو انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، لیکن کچھ چیزیں جس کو ہم عرف کہتے ہیں یا تعامل ناس کہتے ہیں وہ رواج بن جاتی ہیں اور غیر عبادت کو لوگ عبادت سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی اس کو رسم سمجھے بغیر ویسے ہی قرآن کریم اس کے سر پہ رکھ دے، قرآن کے سائے میں اس کو رخصت کر دے، جہیز میں اس کو قرآن دے دے ایک اچھے فعل کے طور پر، تو وہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جیسے بہت سی چیزیں رسم اور فارمیلٹی بن چکا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ایک صاحب جو ہے وہ ہاسپٹل میں ویٹنگ ایریا میں قرآن پڑھ رہے تھے، تو ایک چھوٹا بچہ ان کے پاس آیا اور کہنے لگا انکل آپ کے کسی عزیز کا انتقال ہو گیا ہے؟ اس نے کہا کسی کا انتقال نہیں ہوا۔ کہا ہمارے ہاں تو کسی کے انتقال ہی پر قرآن پڑھا جاتا ہے۔ تو جیسے قرآن کی ایک فریاد ہے نا، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، ایسے بھی رسوا کرتے ہیں ایسے بھی ستایا جاتا ہوں، کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ اس قرآن سے پہلے ٹی وی وی سی آر بھی جہیز میں چلا گیا، اس میں ناجائز رسمیں مہندی مایوں کی ہندوانہ رسمیں بھی ہو گئی۔ وہ سارے گناہ کرنے کے باوجود ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ نجات ہو جائے گی، تو یہ میں ضرور کہوں گا اپنی بچی کو قرآن کی تعلیم دیں، اس کو قرآن کے مسائل بتائیں، اس کو شوہر کے حقوق بتائیں، اس کو ساس سسر جو کل ہم نے ڈسکس کیا وہ فیملی آئلی قوانین اس کو بتائیں، انشاءاللہ اس سے برکتیں آئے گی، اسی سے اللہ پاک راضی ہوگا۔ بچی کے سر پہ نہیں دل میں قرآن ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے۔